ویلکم ویلکم ویلکم. میں ہوں وینا ملک اور یہ پروگرام ہے ہم سب امید سے ہیں. شیخ رشید صاحب کمال کے بندے ہیں. ہر موضوع پر بات کرتے ہیں، ڈیل، ڈیموکریسی، بوم بلاسٹ، فورن افیئرز. لیکن جب ٹرین ایکسیڈنٹ کی بات ہو تو کہیں گے کہ میں کوئی ٹرین کا ڈرائیور ہوں جو ذمہ داری قبول کروں. ہمارے ہاں سیاست فیشن کی طرح بدلتی ہے. نواز شریف صاحب روز کہتے ہیں کہ میں نے پاکستان لیا. یہ الگ بات ہے کہ وہ جب بھی سامان باندھتے ہیں انہیں پتا چلتا ہے کہ ہر بار انہوں نے کسی اور کا سامان باندھ دیا ہے. ان کی باتیں سنتے ہیں پنجاب الہی کے ساتھ، دیکھتے ہیں ورسز میں. جی عزیز بہنوں اور بھائیوں، ود بردرز اینڈ سسٹرز، نالے چلڈرنز، اللہ کے فضل و کرم سے آپ نے میری جگہ جگہ فوٹو دیکھ کے اندازہ لگا لیا ہوگا کہ پنجاب بہت ترقی کر گیا. انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ ہم نے پنجاب کو بہت بیلنس طریقے سے چلایا. جہاں 3 سڑکیں بنائی ہیں وہاں 3 سڑکیں توڑی بھی ہیں تاکہ بیلنس خراب نہ ہو. اب آپ کی تکلیف کے لیے علیحدہ بندوبست کیا ہے. اگر آپ کسی تکلیف میں ہو تو 1122 پر رابطہ کریں. ہمیں بھی ہوتی ہے تو ہم اسی نمبر پر رابطہ کرتے ہیں. عزیز بہنوں اور بھائیوں، ایکسکیوز می پنجابی الہی صاحب، آپ نے تقریر نہیں کرنی، انٹرویو کرنا ہے ان کا. آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ میں آپ ہی کی بات کا جواب دے رہا ہوں، آپ ہی کے سوال کا جواب دے رہا ہوں. میں اس پہ اپنا مہر لگا دوں اپنی بھی، اور پھر صرف اس لیے کہ میں اپنے لیے آسانیاں پیدا کر لوں. میں خدا کے فضل و کرم سے آپ کی بات سمجھا نہیں. یہی تو فرق ہے مجھ میں اور دوسروں میں. دیکھیں جی، پنجاب اب اتنا پڑھ لکھ گیا ہے جسے ایک بات سناؤ آگے سے 4 سنو. آپ بھی تفصیل سے بتائیں آج کل کیا ہو رہا ہے. تو ہو رہا ہے وہ تو بڑا ظلم ہو رہا ہے جو آج ہو رہا ہے. یہ ملک کی بد نصیبی ہے. کیا مطلب؟ میں انٹرویو کر رہا ہوں، یہ ملک کی بد نصیبی ہے. وہ بلا کس صاحب میں، ذرا مجھے بتائیں. ڈاکٹر صاحب آپ ایک سوال پوچھتے ہیں اس کے بعد آپ کے دل میں دوسرا خیال آ جاتا. دیکھیں جی، اختلافات اپنی جگہ پر. آپ مجھے ڈاکٹر کیوں کہہ رہے ہیں؟ یہی تو فرق ہے مجھ میں اور دوسروں میں. دیکھیں جی، یہ جو اپنی بات چیت ہے، گفت و شنید ہے، حالات کو معمول پر لانے کے لیے. اس بات چیت کو، اس معاہدے کو، اس گفت و شنید کو بھی ملک کے ساتھ، قوم کے ساتھ غداری سمجھتا ہوں. لگتا ہے آپ نے پہلے سے جوابات یاد کیے ہوئے ہیں. کیا بات کرتے ہیں، شرم آنی چاہیے جھوٹ بولتے ہوئے بھی. دیکھیں جی، انشاءاللہ خدا کے فضل و کرم سے میں آپ سے زیادہ غصہ کر سکتا ہوں، مگر مجھے پاجی نے منع کیا ہوا ہے، اس لیے خاموش ہوں. اس لیے آپ بھی ذرا خیال کریں. آپ چاہتے ہیں کہ میں داؤ پیچ سے آپ کو جواب دوں؟ داؤ پیچ سے نہ صحیح، سادگی سے تو جواب دے سکتے ہیں جیسے پہلے جواب دیتے تھے. اس وقت کی بات ہے جب میں وزیر اعظم تھا. جی، اس زمانے میں میں آپ سے ملا تھا. میں کبھی کسی سے نہیں ملا. ویسے اگر پنجاب اتنا پڑھ لکھ نہ جاتا تو اسے آپ کی بات سمجھ نہ آتی. ویسے کب آ رہے ہیں پاکستان؟ انشاءاللہ پھر آپ سے لاہور ایئرپورٹ پہ میں آپ کا خیر مقدم کروں گا. وہاں میرا پیے ساتھ نہیں، اس لیے خود آپ کو اپنی بات کا مطلب مجھے سمجھانا ہوگا انشاءاللہ خدا کے فضل و کرم سے. لاہور ایئرپورٹ پہ انشاءاللہ میں آپ کو ملوں گا. ہم نے طے کیا ہے، کپڑا طے نہیں کیا، فیصلہ طے کیا ہے کہ اگر ہمیں صدر مشرف کو وردی میں 5 بار بھی صدر بنانا پڑا تو بنائیں گے بنائیں گے بنائیں گے.
مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے کہ وہی لوگ جو میرے قصیدے پڑھا کرتے تھے آج مشرف صاحب کے قصیدے پڑھ رہے ہوتے ہیں. آپ نے یہ کس کے بارے میں کہا ہے؟ مجھے معلوم نہیں. دیکھیں جی، میں سمجھتا ہوں خدا کے فضل و کرم سے سیاستدان کا حافظہ اچھا نہیں ہونا چاہیے، ترقی کا چانس کم ہو جاتا ہے. ویسے آج کل آپ کیا کرتے ہیں؟ میں محترمہ کا بہت احترام کرتا ہوں اور میں اپنا نقطہ نظر بڑی فرینکلی اور بڑے سچے کھرے طریقے سے ان کے سامنے رکھتا ہوں. سنا ہے آپ بھی میری طرح بڑے فوٹو جینک ہیں. ویسے موجودہ سیاسی ڈرامے میں آپ کا کوئی کردار نہیں. ہمارا ایک کردار ہے الحمدللہ، اور ہم کردار بہت خوش اسلوبی سے ادا کرتے ہیں. پھر مجھے آپ سے ہمدردی ہے. میں ان سب کا بڑا ممنون ہوں جنہوں نے اس میں ہمدردی کا اظہار کیا، کوئی کردار ادا کیا. ویسے اس ڈرامے کا نام کیا ہے؟ جو چھوڑ گیا وہ چھوڑ گیا. اس ڈرامے میں پرانے گانے بھی ہیں. جی کیوں نہیں. گفتگو بہت سنجیدہ ہو گئی ہے، کوئی مذاقیہ بات سنائیں. انشاءاللہ خدا کے فضل و کرم سے آپ بہت لطیفے سناتے تھے، اب تو مذاق ہوتا ہی نہیں پاکستان میں. میری نظر میں پاکستان کے ساتھ تو بہت مذاق ہو چکا ہے اور پچھلے 60 سالوں سے مذاق ہو رہا ہے. اچھا، تو ہم ریورس لگا کر دکھی ہو جاتے ہیں. ان کو ریورس کیا نا ہم ہی نے ریورس کیا جناب. میں کس بات پہ ڈیل کروں؟ پتہ چلا ہے کہ آج کل آپ کوئی کھلی جگہ ڈھونڈ رہے ہیں. کیوں؟ میں یہ چاہتا ہوں کہ ساری اپوزیشن، اس میں کوئی تفریق تمیز نہیں ہونی چاہیے، ایک جگہ پہ بیٹھے اور آئندہ کے لیے ایک فیصلہ کرے. یہ فیصلہ نہیں کرنا کہ کس نے وزیر اعظم بننا ہے، فیصلہ یہ کرے کہ پاکستان کو چلانا کیسے ہے. اب پنجاب میں پانی چوری کا تدارک کر دیا ہم نے. پانی کا گلاس جہاں مرضی رکھتے ہیں، چوری نہیں ہوگا جب تک آپ وہاں ہیں. میں امید کرتا ہوں کہ ہو، مخول نہ کریں. ویسے سنا ہے کہ اب آپ پرہیزی سیرے پائے کھانے لگے ہیں. اب اگر آپ گوال منڈی میں ہوتے تو کیا کھانے کا فیصلہ کرتے اور کیسے کرتے؟ پوری قوم کو ساتھ پہ لیتا، پوری پارلیمنٹ کو ساتھ لیتا، پورے ملک کے عوام کو ساتھ لیتا اور پھر ان کے ذریعے جو فیصلہ بہتر ہوتا پاکستان کے مفاد کے لیے وہ کرتا. دیکھیں جی، سنا ہے کوئی بات ہے جو آپ نے ایک سے زیادہ مرتبہ کہی ہے. وہ کیا بات ہے اور کس سے کہی ہے؟ میں آج بھی آپ کو بتاؤں، میری یہ جدوجہد پاور کے لیے نہیں ہے، میری یہ جدوجہد اپنے آپ کو وزیر اعظم بنوانے کے لیے نہیں ہے، قطعاً نہیں ہے. اور میں نے محترمہ سے یہ بات کہی ہے ایک سے زیادہ مرتبہ. میں نے دوسرے لیڈروں کو یہ بات کہی ایک سے زیادہ مرتبہ. اچھا، تو یہ بات چیت ہوئی؟ مجھے تو نہیں معلوم کہ ان کی کوئی بات چیت ہوئی. معلوم ہونا چاہیے. اب پنجاب پڑھ لکھ گیا ہے. مجھے جلسے سے خطاب کرنے جانا ہے، آپ تو فارغ ہیں، اپنی تعریفیں کریں. میں وہ شخص ہوں جس نے 8ویں ترمیم کو واپسی کا راستہ دکھایا. 13ویں ترمیم الحمدللہ ہم نے پاس کی، 14ویں ترمیم ہم نے پاس کی، اور پھر لگے رہے میاں صاحب، لگے رہے. ایک وزیر اعظم، آج جو وزیر اعظم ہے اس کی کلرک سے زیادہ کوئی حیثیت نہیں ہے، بلکہ کلرک بھی جو ہے وہ زیادہ پاورفل ہوتا ہے. اس وزیر اعظم کو تو ایک لائن لکھنے کا اختیار نہیں ہے بغیر صدر کے.